السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى حممت بأمر سوء قيل له وما حممت به قال حممت أن أقعد وعداء النبي صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی علیہ رحمت محمود بن غیلان سے روایت کرن اور تم روایت کرن سلیمان بن حربس نش تم روایت کرن شعبہس نش اور تم روایت کرن اعمشس نش تم وائل ابو وائل کے حوال بیان کرن اور تم عبداللہ نش روایت کرن قال عبداللہ سے فرماون صلیت لیلتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مراد عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن کہ میاسا پڑھک دو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کت نماز صلیت لیلتن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل قائما حتی حممت بامر سوء. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوتا بڑ قیام لم یزل قائما یتیا زیٹ کو قیام یوتا زیوٹ کو قیام یتس کالس کے اکہ بر کامی ہند اراد کور حتی حممت بامر سوء یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیوٹ کور قیام مے کور اکہ بری کامی ہند اراد. قیل له حضرت عبداللہ بن مسعود آو پرسن وما حممت به ژے کمہ چیزک اراد کریوت ژے کمہ کامہ ہند اراد اوسط کورمت. قال حممت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو میں اسا کریو اراد ان اقعد وعداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہ بیہم پتھر اور بہ تراون نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے تنہا عداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ دوں تنہا. یت روایت مز امام ترمذی علیہ رحمہ یسن بیان کرن کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنز نماز کچھ اس آسن رات کیت زیٹ. عبداللہ بن مسعود فرماون کہ یہ زیٹ پڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کہ مے دوپ ب سٹ نماز اچھو زمانہ لکھمت حضرات محدثینو اخ یہ کہ مے دوپ ب سٹ نمازی تو بتھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہ تنہا کھڑا. مگر یہ معنی چھن حضرات محدثینو پسند کورمت کی فرمو کہ عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابہ مز شمار کرن لہذا حضرت نش یہ معنی مراد نن چھن تہند شان شان کی تیل کیا معنی چھو بیاکھ کہ حضرتو کور اراد کہ بہم پتھر بہ پڑ پتھر نماز اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھون بہ تنہ تنہا کھڑا. لہذا یہ نا بر چیز کہ نبی روزن پان کھڑا نماز پڑھن اور بہ روز تہندس موجودگی من بلا کسی عذر کے بہت نماز پڑھن. یہ بے ادبی تو بے سوء ادبی آئی میں ذہنس من تمہ سات حتی حممت بامر سوء. تو خیر امام ترمذی علیہ رحمہ یم روایت تل یہ یسن بیان کرن کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل تھک زیادہ یل تھکاوٹک شکار گئے ام تل طور پانے فکری کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز نماز کسا زیٹ اس آسن. تو اسی لیے کور یہ اراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہم پتھر اور پتھر پڑت پڑھ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن موجودگی مز ات کورک بیان پانے کہ حتی حممت بامر سوء کی یہاں تک کہ یتس کالس میں اکہ بے ادبی ہند تو بے غلط کام ہند اراد کور
تو چونکہ نبی صاحب موجود آسن اور تین موجودگی میں یہ بر خیال یون تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ سوئے ادبی ہے بے ادبی ہے تو اس لیے پانے فرماون کہ میں ہسا آو اکہ بے ادبی ہند تو اکہ غلط کام ہند خیال دلس من کہ ام تل مزید معلوم سپدن کہ چلو نبی صاحب موجود آسن پھر بھی یہ خیال آنا اور اگر ات خیالس پت عملی جام لگہ انسان تو یہ تیلے نبی سد موجودگی مز اک قسم کا لاپرواہی تو بے ادبی اس لیے فرموک پانے تو اللہ تعالیٰ ہن کور مطلب روایت تو مکمل ہوئی عبداللہ بن مسعود صرف یہ بیان کرن مقصود کہ نبی صاحب نماز کس آسن زیٹ چلو حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا جریر عن الاعمش نحوه ام بنم سند بالکل یہ ونان کہ یہ سا یم بیکس سندسان یہ روایت آمت اور تت روایتس مز بالکل امے آئی آمت یہ مضمون بیان کرنا کہ امام ترمذی فرماوان اس کور سفیان بن وکیع بیان تم فرمان اس کور جریر بیان اور تم ونان اس کور اعمشن بیان نحوہ اسی جیسا مضمون حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس امام ترمذی علیہ رحمہ فرماون کہ اسش کری روایت بیان یہ اسحاق بن موسیٰ اور تم فرمان اسش کری روایت بیان معنن تم فرمان اسش کری روایت بیان مالکن تم ابو النضرس نش روایت کرن اور تم ابو سلمہ نش روایت کرن تم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرن عائشہ صدیقہ فرمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ ضعفس من زمانہ ضعف چھ لکھت کی مگر دیگر روایتن تل یہ ترم فکر ادی کور میں ترجم زمانہ ضعف تو کمزوری ہند زمانس مز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک نوافلن مز چونکہ زیادہ پڑھن اس لیے بہت نماز پڑھن کان یصلی جالسا نبی صاحب نماز بہت پڑھن فیقرأ تت مز قرآن پاک پڑھن وهو جالس اور تم آسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 و 40 آیت قام یل ون 30 یا 40 آیت آس روزن باقی یعنی ون نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسان 30 یا 40 آیت پڑھنے لیکن 30 یا 40 آیت آس روزن پڑھنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھس نان بہت آسان ون کھڑا وتھان تو ان 30-40 آیتن ہز تلاوت نبی علیہ السلام کھڑا کران قرأ نبی صاحب قرات کران وہ قائم اور آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے ثم رکع ام پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کران وسجد پتہ سجدہ کران ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمہ رکعت اندر تھی بالکل یتھے عمل دہراون کو معلوم طور کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانہ کمزوری من زمانہ ضعفس من ظاہر کتھا یم تیلی آخری زمانس پہ آخری یہ عمر پہ روایت اس روایت محمول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عادت مبارکہ اور بے آخر زمانس من بعض حضرات لکھمت کہ یتیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمزوری ہند زمانس کن گئی بجرس کن گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگ قرآن پاک نوافلن مز تیوتہ زیادہ پڑھن یل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز بہ روز بڑھن امچ مقدار یپر آئی کمزوری ضعف آو تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام کرن بقول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ معمول مبارک اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسن کہ تم بہت نماز پڑھن تتھ مز قرات کرن یہ تہ قرات آسن
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں تو ام پت یہ ثابت گژھان کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وے کیا کران یل 30 یا 40 آیت روزان ام پت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑا گژھان اور تمن آیتن ہز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑا کھڑا تلاوت کران تو پتہ دم رکعت اندر تھی کن کران تو خلاصہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھن نماز پتہ کھڑا گژھان پتہ رکوع سجدہ کھڑا ہونے کی حالت میں کرتے تھے دیگر نماز پہ ساری پڑھن کیا یہ جائز کن نہ چونکہ برہ کن یہ روایت تھی کر بہ یہ جائز تو البتہ بی تھوڑا بہت کت کرو برہ کن آگے چلو حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه امام ترمذی علیہ رحمہ فرماون کہ اسش کری روایت بیان احمد بن منیع تم فرماون اسش کری روایت بیان حشیمن تم ونن اسش کری روایت بیان خالد الحذان حذا شمن لقب اور تم فرما اسش کر روایت بیان عبداللہ بن شقیقن تم ونن مے سا پرس یعنی عبداللہ بن شقیق عبداللہ بن شقیق فرماون مے پرس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند نوافل کی نماز پڑھنے کس بارس مز تطوع ونان نوافلن تطوع ونان تا و عین مز طوعن کے معنی آتے عربی میں کسی کی پیروی کرنا فالو کرنا اطاعت کرنا اتباع کرنا اور تطوع کے معنی ایک معنی آتے ہیں احسان کے چونکہ نوافل آسن زائد کم نش فرض نش اس لیے ام اعتبار انسان پنہ ذات ستھ مزید احسان کرن کم ستھ تطوع تو نوافل نماز پڑھنے ستھ رب ذوالجلال سنس بارگاہس مز سرب سجود گسن اور پنہ اتباعک تو اطاعتک ثبوت دیون تو حضرت عبداللہ بن شقیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند نفل نماز کن بارن میں سوال کرن فقالت عائشہ صدیقہ فرماون کان یصلی لیلا طویلا قائما کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتس مز نوافل نماز کھڑا تہ پڑھن بہت تہ پڑھن مگر زیٹھ پڑھن کان یصلی لیلا طویلا قائما لفظی ترجم گژھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز پڑھتے تھے طویلاً یہ طویلاً لیلن صفت لمبی راتوں میں نماز پڑھتے تھے قائمن کھڑے کھڑے ولیلاً طویلاً قائداً اور لمبی راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے قائداً بیٹھے بیٹھے بہت تیز نفل پڑھن کھڑا تیز نفل پڑھن خلاصہ تھی فیضا قرأ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماون وہ قائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا آسن رکع پتہ رکوع کرن و سجدہ پتہ سجدہ کرن وہ قائم ام سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہی آسن یعنی کامد کہ شاید اس پتہ تم بیہون تو بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل دیگر نماز کرن دپان نہ کھڑا آسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کھڑ ہی نماز پڑھن ساری رکوع کیا سجدہ کیا سوری بحالت قیامی آسن وَإِذَا قَرَأَ لیکن اگر بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرن وہ جالس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تھیت آسن بہت نماز پڑھن رکع و سجدہ وہ جالس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل بہتی رکوع تہ کرن تہ سجدہ تہ کرن اس سے رات طویل آسن لیلن طویلا فرموک اس سے کیا مراد ہے حضرات محدثین سے زمانہ کرن بیان نمبر اک معنی فرمان یہ کہ امن سچ مراد کہ یل زیچ رات آسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اج مثال کے طور پر گوڈنکس پہرس مز گوڈنکس حصس مز پہر مونی کی گوڈنکس حصس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن کھڑا اور آخری حصہ واتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات مز نماز پڑھن تو ات مز بہت پڑھن خلاص کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تہ پڑھن نماز بہت تہ پڑھن نماز لیلن طویلن سے مراد یہ کہ اگر رات زیٹھ آسن گوڈنک حصس من پڑھ مثلا نماز بہت آخری حصس من پڑھ مثال کے طور پر کھڑا یا امیک الٹ لیکن
دویم مطلب زیادہ راجح تو زیادہ بہتر سہ گو یہ کہ یہ ہسا مختلف راتن ہند تذکر کرن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کان یصلی لیلا طویلا قائما و لیلا طویلا قائدا بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات مز زیچ نماز پڑھن اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نماز پڑھن بعض اوقات کھڑا پڑھن تو بعض اوقات بہت پڑھن تو فرماون حضرات محدثین یہ مختلف راتن ہند اشار کرن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا بھی کرتے تھے کبھی ایسا بھی کرتے تھے. تو خلاص کلام کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمول مبارک اس راتس مز نماز اندر تہجد چیم تے رکعات آس تم زیش پڑھن اور ہمیشہ اس اکثر و بیشتر پڑھن پت اگر طبیعت مبارک اس آسن ٹھیک ٹھاک قوت اس آسن ضعف تو کمزوری اس نہ آسن کی تیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا باضابطہ نماز پڑھن رکوع تو سجدہ تہ اس کھڑے کرن لیکن اگر طبیعت اس میں ضعف تو کمزوری ازملال آسن تو یہ کھڑا اس پڑھن تیل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل بہت نماز پڑھن. مزید حضرات محدثین فرماون یا سوچ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عمل بعض اوقات اک اعتبار بعض اوقات بے اعتبار کرن اے موجود تاکہ امتس نش واتی یہ رہنمائی مین کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے کہ جائز چھو یہ تعلیم گس یمن اعمالن ہز تو افعالن ہز حضرات صحابان تین واتن امتس تین واتن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے اور کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھی ہے اور رکوع اور سجدے کا طریقہ بھی اس کے سمیت یہ ہوتا تھا. تو خلاص کلام کہ بہتش نماز پڑھن جائز کھڑا تش نماز پڑھن جائز یہ ہر کا روایت آئے کہ اگر اڑہان گوڑ لاگی انسان نماز پڑھن بہت تو پت کر کھڑا حضرات احناف نزدیک چھو بلکہ جمہور ات پر متفق بس یتھے خیال تھون کہ یہ گژھِ نفلی نماز آسن کہ نفلی نماز من انسانس گنجائش عمدن قصدن تہ پڑھتن بہت مگر فرق یہ اگر عمدن قصدن نماز پڑھ بہت سنت نفل تو امس گژھِ ثوابس کٹوتی تو نصف ثواب ترس. لیکن انبیاءن متعلق آمد چونکہ انبیاءن بہت نماز پڑھنے سے ثوابس مز تنقیز گسن کہ یہ بہت نماز پڑھیں تم ان کی نماز جو بیٹھے بیٹھے ہوتی ہے وہ ان کے لیے شمار ہوتی ہے کھڑے کھڑے ہونے والے نماز پڑھنے والے کی طرح. تاچ وجہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسن یا نبی آسن یہ نماز بحالت یعنی بہت پڑھن اور ثواب پور ترن. نمبر اخ یہ کہ یا سا اس نبوت اخ مقصد اخ اور نبوت مقصد اس ہچناؤن امت سی نماز لہذا ات من نیت کہ میں امت کو سکھلاؤں مقصد امیک کہ سہ پور گو نبی صن حقس من گو نبی صب تشریح کرن کت شریعتس تو شریعت چہ تشریح سبب ہن تیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصب ثواب ترت کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس سلسلس مز کیاز تران مکمل پھل ثواب بہت نماز. نمبر اخ ون میں عرض یہ کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریح کرن شریعت یل شریعت تشریح کرن گو یہ شریعت ہچنان کہ یہ مسیج تو مقصد گوس نبوت واتن ہر اکس تل گو ام موجوب تہ. دویم وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاضات مجاہدات اور واریاہ زیادہ جفا کسی تو مجاہد کرن لہذا یوتا مجاہد دیگر عباداتن مز تس لگان اور پتہ نماز مز کن سات طبیعت یسن کہ نہیں اب بیٹھ کے پڑھوں تو تت بہنس پہ اللہ تعالیٰ سن طرف نبیس پھل ثواب ملن بوجہ اس کی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیگر امور ہی کو انجام دیتے تھے سن پہ میں کہ اس کرو آلریڈی دیگر کامہ دنہچ کامہ اور بے پنہ کامہ تو اس تر تت ثواب. لہذا امت کس حقس میں فرمو قیام ترک گژھِ نوافلن مز نماز تہ یی مگر ثواب تری نصف. تو یہ خیر یہ ون دپن طریقہ ون اخ انسان بے گۄڈنیتھٕے پتھر پتہ دپ اڑہن نماز کر بہ ون کھڑا کھڑا نفل نماز پور یہ احناف نزدیک جائز. بیاکھ صورت یہ کہ گوڑ آس کھڑا نماز پڑھن تو پتہ بیہ پتھر یہ بھی احناف کے نزدیک جائز. یہ سب چیزیں احناف کے نزدیک جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یم روایت تائید تہ کرن یمن مسائلن ہز. چلے گا حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن
ببن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. امام ترمذی فرماون کہ اس نش کر روایت بیان اسحاق بن موسیٰ انصاری تم ونان اس نش کر روایت بیان معنن تم ونان اس نش کر روایت بیان مالکن اور تم ابن شہاب نش کرن روایت تم صائب بن یزید نش کرن. صائب بن یزید مطلب بن ابی وداعس نش کرن اور تم کرن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ از نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوج محترمہ امت موج یعنی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن تم فرماون قالت تم فرماون کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صبحتی قائدا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نوافل بیہت پڑھن. البتہ مقصد یہ کہ آگے چلے گا پہلے پھر یصلی فی صبحتی قائدا نوافل نماز ایسے بیہت پڑھن یقرأ بالسورۃ ویرتلها تمن مز سور پڑھن اور مگر اس پڑھن تت مز سا تلاوت ترتیل سان حتی تکون اطول منہا فرماون کہ یہ نماز اس گسن زیر تمو نمازو کھوت یت منزن زیر سور گوڑنیتی یہاں پڑھنا حتی تکون اطول یہاں تھی کہ یہ نماز اس گسن زیٹ من اطول منہا تمو نمازو کھوت یم زن آٹومیٹکلی زیٹ اس آسن یت من سورہ زیادی ون پڑھنے مگر یہ نماز اس تمے آئی زیٹ گسن یا تم کھوت زیٹ گسن. یہ شن مراد ام اعتبار اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بہت پڑھن ات مز میں قرات کرن قرات ترتیل سان کرن ترتیل سان گو بڑ ٹھہر ٹھہر کے رک کے ژٹت حرف حرف گژھِ کٲشِر پٲٹھۍ بسم اللہ الرحمن الرحیم سۄ اُجلت سان نہٕ کینٛہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نہ کینٛہہ بلکہ ٹھہرت ٹھہرت اطمینان سان بڑ سکون سان تلاوت کرن. پہ فرماون راوی فرماون کہ یمن نمازن یم سورہ آٹومیٹکلی زیٹ یم سور ون نبی صب بعض دفعہ تمو سورو کھو لکٹ پڑھن تلاوت کرن نماز مز یہ نبی صبن پڑھن نماز اندر یہ گسن ہمن بڑن سورن ہند پٹھی زیٹ سور بنت تو یعنی وقت اگر زیٹھی سورس لگے فرض کرو 20 منٹ اور لکٹس لگن 10 منٹ نبی صب 10 منٹ ون صورتس تہ لاگن من تو تھی 20 منٹ یا قریب 18 منٹ تاکہ ام سب کیا گسان نبی اکرم صلی اللہ ام سب کیا ثابت گسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑ ترتیب سان بڑ رک رکت بڑ چین سان تو سکون سان تلاوت کران اور فرمان محدثین یہ گو لکٹن سورن ہند حال کیازکہ لاسٹ یہ جملہ ونان اطول منہا یہ کہ گو لکٹن سورن ہند حال بڑن سورن ہند کیا حال آسان تو کوتا ٹائم آسیا لگان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رکعات نفل تو تہجد پڑھنس. خلاص یت مز سنس ترجمۃ الباب باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچا زیٹ لمبی سکون واجن اطمینان واجن تلاوت کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن نمازن اندر. تو باقی وہی کہ نبی علیہ السلام فرمان یا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارد فرمان حضرت حفصہ بہت نماز پڑھن تو خیر جائز ہی ہے. چلیے گا آگے. حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاتي. بڑی گوڑ سہان امام ترمذی علیہ رحمہ فرماون کہ اس کرے روایت بیان حسن بن محمد زعفرانی تم ونن اس کرے روایت بیان حجاج بن محمد تم ابن جریج نش کرے روایت ابن جریج فرماون میں سا دس عثمان بن ابی سلیمان ام روایت ہنز خبر کیا تم فرماون کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرمو یا خبر دسم کہ اخبرتہن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرماون چھ کہ ان ابا سلمہ بن عبد الرحمن کی یزن ابو سلمہ بن عبد الرحمن چھ اخبرہ تمن ہسا دس خبر عائشہ صدیقہ ہن کیا دس عائشہ صدیقہ ہن خبر اخبرتہ تمو فرمو کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت حتى كان اکثر صلاته وهو جالس آگے یہ لفظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصالس یل قریب گئی انتقال یل گئی نبی علیہ السلام تا زمانے سے قریب گئی وصال کے قریب زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اکثر نوافل نماز بہتی لم یمت لم یمت کے بنے نہیں انتقال ہوئے نبی علیہ السلام حتیٰ کان اکثر صلاتی ہی یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی اکثر نمازیں اس زمانے میں وہ ہوا جالس اس حال میں ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے خلاص کیا چھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے وصالس قریب اس تم سات اس نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر نوافل نماز بہت پڑھن ظاہر سی بات ہے قوتس مز اس کمی گمز ضعف اور کمزوری اس بدنس مز تو اقسام بیماری تس لاسٹ کن تمن دون ترین رتن رود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے سا بخار شدت تہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تتھ زمانس مز اکثر نوافل نماز بہتی ادا فرماون تو لیکن میں کور عرض ام برونٹھ تہ اصول کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یمی نش مستثنا کی تمن کیا ترہا نصف ثواب تمن اس فل ثواب تران یت کنزن کھڑا نماز پڑھن ولس فل ثواب چھ تران حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال امام ترمذی فرماون کہ احمد بن منیع کر اسش روایت بیان حدیث اور تم چھ فرماون اسش کری روایت بیان اسماعیل بن ابراہیم تم چھ ایوب اسش کران روایت اور تم چھ کران نافع اسش نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں حضرت نافع چھ فرمان کہ اسکر بیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت قال تم فرمو صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ کہ میں کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سود نماز ادا ظہر برون زرکت ظہر پت زرکت مغرب بعد زرکت فی بیتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارکس مز ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ اور زرکت عشاء بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس حجر مبارکس مز یت روایتس من چھ امام ترمذی علیہ رحمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوال نمازن ہنز سنتن ہند بیان کرن ظہرک سنت کورک بیان مغربک سنت کورک بیان بے کورک عشوک سنت بیان چونکہ یت مز کورن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکمل تیل تہ سنن بیان کین تہ کیونکہ صبح سنت روز اتھے تیل تہ بے کورک ظہر برون زی رکعت بیان آ سلسلس من چھ یعنی کچ رکعت سنت چھ کم نماز برون اچھ فرماون احناف فرماون کہ نماز صبح برون زرکت اور امن ہند سلسلے میں بڑا تاکید آمز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی گڑ کیا لت منڈ تہ کرنو لیکن صبح کی سنت ازیو نو تراون کینت اسی لیے بعض ائمہ فرماون صبح نماز قریبہ واجب اتھے کچھ ظہر برون 4 رکعت ظہر پتہ 2 رکعت مغرب بعد 2 رکعت اور عشاء بعد 2 رکعت یہ سنت موقدہ نمازن ہز یہ کت چلن چونکہ احناف یمن سنتن ہند استدلال کرن حضرت عائشہ صدیقہ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما یم زن ازواج مطہرات یہ روایتو تل تو یہ روایتو تل بڑا تفصیل سان آمد کہ یو شخص زن یم فرض نمازن ست 12 رکعاتن نمازن پر سنتن پر مداومت کرے کیا دوام کر ریگولر پڑھیے کہ اللہ جل شانہ ہسا بنائے تمس جنتس مز گھر جنتس مز اخ محل خان
حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارس من امام بخاری تو مسلم شریف من امام مسلم فرماون کی فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر سے قبل 4 رکعت کبھی ترک نہیں کی. یہ نبی علیہ السلام فرمان کے بلکہ عائشہ حضرت امام بخاری تو امام مسلم ظہر برو 4 رکعتن ہنز تاکید کرن بیان کہ نبی صبح زہی تھی ترک کرم. اتھے کن عائشہ صدیقہ مستد احمد اور بے ابو داؤد شریف مز آمد کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئی ظہر نماز تشریف نیو لیکن 4 رکعت پجہ گوڑ گرس پہ پنس خود خاصس پہ. لہذا یہ روایت تر فکری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر برو تہ سنت 4 رکعت پڑھ. ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران ام سات نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پجمت یا امر 4 رکعت پجمت تو یم سات عبداللہ بن عمر گو حاضر تم سات پجہ 2 رکعت یہ عام نفل. یا ہو سکتا ہے یہ خاص سنت تم سات مگر عمومی روایات چھن ساتھ دون کی عمومی روایت 4 رکعتن ساتھ دون. لہذا یہ گو یہ روایت مکمل خلاص کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت پابندی ہر حالس من فرماون. رب دین توفیق اس.